بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ اور لالچی شخص کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی سفر پر جا رہے تھے کہ ایک شخص ان کو راستے میں مل گیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ چلو، اور سفر کا آغاز کیا۔ سفر بہت طویل تھا، راستے میں کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا اور انہیں بھوک لگی۔ آپ علیہ السلام نے شخص سے پوچھا، تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا، حضرت 2 درہم ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، جا کر ساتھ والے گاؤں سے روٹیاں لے آؤ۔ وہ ساتھ والے گاؤں میں گیا اور 3 درہم کی روٹیاں لے آیا۔ واپس آتے ہوئے اس کے دماغ میں آیا، چونکہ میرے 2 درہم ہیں اور حضرت نے صرف 1 درہم دیا، تو کیوں نہ ایک روٹی میں پہلے ہی کھا لوں تاکہ میری روٹی میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اس شخص نے راستے میں ہی ایک روٹی کھا لی اور پھر باقی کی روٹیاں لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ نے پوچھا، کتنی روٹیاں آئی؟ تو اس شخص نے کہا، 2 روٹیاں۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کیونکہ اللہ کے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، کوئی بات نہیں۔ آپ نے وہ روٹیاں کھائیں اور پھر سفر کا آغاز شروع کر دیا۔ جب سفر شروع کیا تو راستے میں ایک دریا آ گیا۔ وہاں نہ کوئی پل تھا اور نہ کوئی کشتی تھی۔ اس شخص نے پوچھا، حضرت اب کیسے سفر کریں گے؟ یہاں تو نہ کوئی کشتی نظر آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی پل ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں بسم اللہ کہہ کر سمندر میں پیر رکھ دیتا ہوں، تم بھی میرے قدم پر قدم رکھ دینا، میرا دامن تھام لینا، تم بھی پار ہو جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام نے بسم اللہ کہہ کر پانی میں قدم رکھا تو پانی پر چلنے لگا۔ تو اس شخص نے بھی بسم اللہ کہہ کر پانی میں قدم رکھا تو وہ بھی پانی پر چلنے لگا۔ دونوں نے دریا ایسے پار کیا کہ ان کے پیر کے تلوے تک بھی گیلے نہ ہوئے، اور یہ اللہ کی قدرت اور حضرت عیسیٰ کا معجزہ بھی تھا۔ جب دریا پار ہو گیا تو وہ شخص بہت خوش ہوا اور بولا، حضرت کیا بات ہے، ہم نے بغیر کشتی اور پل کے دریا پار کر لیا۔ اور کہنے لگا، بے شک آپ اللہ کے بڑے نبی ہیں، یہ آپ کا معجزہ ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا ایمان تازہ ہوا؟ اس شخص نے کہا، ہاں میرا ایمان تازہ ہوا اور میرا ایمان بڑھ بھی گیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اسی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کی تم اتنی بڑائی کر رہے ہو، سچ سچ بتاؤ، وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ حضرت کو کیسے معلوم کہ 3 روٹیاں آئی تھیں۔ وہ کہنے لگا، نہیں حضرت، میں نے نہیں کھائی، 2 ہی روٹیاں آئی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور اپنا سفر شروع کیا۔ جب کھانے کا وقت ہوا اور بھوک لگی تو کھانے کو کچھ نہ تھا اور پیسے بھی ختم ہو چکے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہرنوں کا جھنڈ جا رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ ہرن دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کی اور پھر اس کا کھانا بنایا۔ دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا اور آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے اشارہ کیا کہ زندہ ہو جا۔ وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئی اور دوڑتی ہوئی اپنے جھنڈ کی طرف چلی گئی۔ یہ دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ بولا، بے شک آپ اللہ کے بڑے نبی ہیں اور اللہ بہت قدرت والا ہے، ایک ہرن کو ذبح کرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو پھر جوڑ کر وہ زندہ کر سکتا ہے، آپ اللہ کے بڑے نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں اسی رب کا واسطہ دیتا ہوں، وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ وہ شخص پھر مکر گیا اور کہا کہ حضرت میں نے نہیں کھائی، 2 ہی روٹیاں آئی تھی۔ وہ شخص جھوٹ بولتا رہا۔ حضرت عیسیٰ اس بات کو سمجھ گئے اور اپنا سفر جاری رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا 3 سونے کی اینٹیں ایک پہاڑ کے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ وہ شخص بہت خوش ہوا اور بھاگتا ہوا ان اینٹوں کی طرف بڑھا، کیونکہ وہ لالچی تھا، حضرت یہ جان چکے تھے۔ اینٹوں کو دیکھتے ہی وہ بولا، ہماری تو قسمت کھل گئی، ہمارے تو مقدر ہی بدل گئے، اور کہنے لگا کہ اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ ایک تو میں لے لوں گا اور ایک آپ کی ہوگی، تیسری اینٹ کس کی ہوگی؟ حضرت نے فرمایا، یہ سونے کی تیسری اینٹ اس کی ہوگی جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ اب وہ لالچی شخص شرمندہ ہو گیا اور شرمندہ ہو کر گردن جھکا لی اور بولا، وہ تیسری روٹی میں نے کھائی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شخص انتہائی لالچی ہے
اور اسی وجہ سے اپنا گناہ تسلیم کر رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ تم نے جگہ جگہ پر اللہ کی قدرت دیکھی اور پھر بھی مجھ سے جھوٹ بولتے رہے۔ میں تم سے بار بار اس کا تقاضا کرتا رہا اور اس سوال کے جواب میں تم نے مجھ سے بار بار جھوٹ کہا۔ اسی لیے وہ ان سے ناراض ہو گئے اور اسے وہیں چھوڑ کر اس اینٹوں کے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ وہاں پر موجود 3 اینٹیں پا کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے بھی آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ کافی لالچی تھا۔ وہ بھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان کو گھر کیسے لے جائے، کیسے بیچے اور کیا کیا خریدے گا کہ بس وہاں 2 ڈاکو آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نہتہ آدمی اور 3 سونے کی اینٹیں لیے کھڑا ہے۔ انہوں نے تلوار نکالی اور اس کو مارنے لگے۔ اس لالچی شخص نے کہا، رکو رکو، مجھے مارنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ 3 اینٹیں ہیں، تم 2 ہو اور میں 1 ہوں، ہم آپس میں ایک ایک اینٹ بانٹ لیتے ہیں۔ وہ بھی جلدی مان گئے، کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ اتنے میں انہیں بھوک لگ گئی۔ انہوں نے کہا کھانا کھاتے ہیں۔ اب تینوں میں سے کسی ایک کو کھانا لینے جانا تھا تو ایک ڈاکو گاؤں کی طرف چل دیا۔ پھر یہ 2 بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ان کے دماغ میں ترکیب سوچی کہ جو کھانا لینے گیا ہے کیوں نہ اس کو واپسی میں قتل کر دیا جائے اور یہ سونے کی اینٹیں آپس میں بانٹ لی جائیں۔ دوسرا ڈاکو بھی مان گیا اور کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے۔ راستے میں آتے ہوئے وہ ڈاکو سوچنے لگا کہ اگر میں کھانا لے کر گیا تو یہ سب اینٹیں تقسیم ہو جائیں گی، کیوں نہ میں کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ جب وہ کھانا کھائیں تو وہ مر جائیں اور یہ ساری اینٹیں میں لے لوں۔ اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ کھانے میں زہر ملا کر ان کے پاس پہنچا اور جیسے ہی ان دونوں کے پاس آیا انہوں نے کھانا لیا اور اس کا قتل کر دیا اور آپس میں بڑے خوش ہو گئے اور پھر اطمینان سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ جیسے ہی کھانا کھا کر یہ اٹھے ان کو خون کی الٹیاں ہونے لگیں اور تڑپ تڑپ کر دونوں وہاں مر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں اور 3 آدمیوں کی لاشیں بھی اس کے برابر میں پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے افسوس کے ساتھ کہا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے، ان کو دھوکہ دیتی ہے اور یہاں پر بھی یہی حال ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ لالچ ایک بری بلا ہے اور لالچی انسان کبھی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتا، اور بے شک اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ